बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के हवाले से पार्ट 2 और इसमें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। कुरान पाक में हज़रत ईसा का ज़िक्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टोटल 187 मरतबा किया गया है और आप कुरान पाक में सबसे ज़्यादा तज़किरा किए जाने वाले लोगों में से एक हैं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 200 ईयर्स के बाद आने वाले स्कॉलर मोहम्मद इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक इंजील के नज़ूल के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी और 33 ईयर्स की उम्र होने पर आपको आसमान पर उठा लिया गया था। जब आपको बनी इसराइल पर मबूस किया गया और आपने लोगों को बताया कि वो क्या खाते हैं और अपने घरों में क्या क्या ज़ख़ीरा करके रखते हैं, तो लोगों ने आपसे अज़राहे मजाक पूछना शुरू कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम बताएं कि कल रात फलां ने क्या खाया था और क्या छोड़ दिया था। और खाने ही से मुतल्लिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक बड़े मोइज़े का जिक्र हमें सूरह मायदा में भी मिलता है, जिसके मुतल्लिक हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के कहने पर अल्लाह ताला की ज़ात पाक से ख्वान की दरख्वास्त की थी। और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें इस खान की तफासील भी मिल जाती हैं कि जब सुर्ख रंग का ये दस्तरखान दो बादलों के दरमियान से उतर रहा था, तो उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम खड़े ये दुआ पढ़ रहे थे कि ए अल्लाह ताला, आपके नाम से कि जो बेहतरीन रिस्क देने वाला है, और ये भी कि इस खान में मछलियाँ, रोटियाँ, सिरका और अनार भी मौजूद थे और इसकी इंतहाई बेहतरीन खुशबू थी। और ये कि इन मछलियों में ना तो छिलके थे और ना ही उनके अंदर कांटे थे। और सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक स्वाए गोश्त के उस दस्तरखान पर तमाम अशिया मौजूद थी। और मायदा वाला ये वो वाक़या है कि जिसे रेनेसेंस के दौर में एक इटालियन पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने 1495 में पेंट भी किया था। और ये पेंटिंग इस वक्त मिलान, इटली में एक चर्च में मौजूद है और बड़ी मशहूर पेंटिंग है। और पूरी दुनिया इस पेंटिंग को द लास्ट स्पर के नाम से जानती है। यरूशलेम में हैकल और हैकल में बैठे हुए यहूदियों के मुतालिक हम लास्ट सेशन में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मसलन टेंपल कोर्ट में उनका बैठना, रोमन्स और यूनानियों के साथ करेंसीज एक्सचेंज करना, तिजारत करना वगैरह वगैरह। और ये तमाम काम वो अल्लाह के घर में बैठ के किया करते थे। ताहम जब बनी इसराइल पर नबी मबूस होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैकल में दाखिल होते हैं, तो उस वक्त हैकल में एक यहूदी त्यौहार बैसाख मनाया जा रहा था और जिसे हर साल मिस्र के फ़िरौन की गुलामी से निजात की याद में निजात के तौर पर वो याद करते हुए इस त्यौहार को मनाते हैं। और इवन कि आज भी ये त्यौहार वहाँ मनाया जाता है। और इस त्यौहार के मौका पर ईसा अलैहिस्सलाम के हैकल में दाखिल होने की तफसीली डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें इंजील में मिल जाती है कि कैसे उस वक्त हैकल में कुर्बानी के जानवर बांधे गए थे और यहूदी उलमा इधर उधर बैठे अपने सिक्के खनकाने में मसरूफ थे। और तब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुमने खुदा से एक मरतबा फिर बगावत की है और बदअहदी की है और उसके घर को चोरों के अड्डे में तब्दील कर दिया है। और आपने ताजरों और खरीदारों को वहां से बाहर निकल जाने का कह दिया। अहले किताब में यह वाक़या क्लिनजिंग ऑफ द टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यही वो वक्त था कि जब यहूदी उलमा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा ख़तरा, यानी कि एक सीरियस थ्रेट के तौर पर देखना शुरू कर दिया था। और यहूदियों की इस्टेब्लिशमेंट ने ईसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक के बड़े वाक़यात में से एक वाक़या सूरह निसा में बयान किया गया है, जहां यहूदियों का दावा है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया और फिर उनको सलीब पर चढ़ा दिया था। मगर कुरान करीम में सूरह निसा सूरह नंबर 4 वर्स नंबर 157 में हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने असल हकीकत के मुतालिक बताया है कि ना ही उन्होंने उन्हें कत्ल किया और ना ही उन्हें सलीब पर चढ़ाया, बल्कि ये सारा मामला उनके लिए मुश्तबा कर दिया गया। और अगर हकीकत में देखा जाए तो वाकई ये वाक़या यहूदियों के लिए इतना मुश्तबा हो गया कि उस इस वक्त भी इस वाक़े के तकरीबन हमें 5 वर्जन्स इनकी डिफरेंट बुक्स के अंदर मिल जाते हैं
کہ ایکچول میں وہاں کیا ہوا تھا۔ اسی واقعے کی ایک پیشین گوئی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی ورس نمبر 55 میں ملتی ہے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ مگر اگر ہم دیکھیں تو اس پیشین گوئی کی نوبت ہی کیوں پیش آئی؟ کیونکہ یہودی اگرچہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، مگر جب مسیحا آئے تو یہودیوں نے ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ وہ ان کو مکمل طور پر پہچان چکے تھے کہ انجیل ایکچولی در حقیقت انسانی کلام نہیں ہے۔ اور ان کا یہ پہچان لینا بھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی ورس نمبر 89 میں درج ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی تو پہچان لینے کے باوجود پھر کفر کرنے لگے، حالانکہ پہلے خود یہ اس کتاب کے ذریعے کفار پر فتح چاہتے تھے۔ مگر یہاں ایک اور کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ ہی کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام میں مسیحا والی نشانیاں موجود نہیں تھیں۔ مثال کے طور پہ مسیحا نے تمام بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں جمع کرنا ہے، اور یہ کہ اس نے ایک ماں اور ایک باپ کے ہاں پیدا ہونا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہم سب جانتے ہیں کہ معجزانہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی علماء کے پاس ایک بہت بڑی ریزن تھی، اور دیکھا جائے تو حقیقت میں یہی سب سے بڑی ریزن تھی، اور وہ یہ تھی کہ یروشلم کا کنٹرول، طاقت اور دولت۔ یہ ہم پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہودی علماء ہیکل کے قریب بنے رومن سٹووا میں بادشاہوں کی طرح رہا کرتے تھے، اور ان کے کورٹ میں غلطی سے بھی داخل ہو جانے کی سزا عام بندے کے لیے موت ہوا کرتی تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس طاقت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے، کیونکہ جہاں یہودی علماء کسی بھی غیر یہودی کو جینٹائل کے نام سے جانتے تھے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحم دلی، انکساری اور محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور یہودی علماء کو بخوبی اندازہ تھا کہ اگر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سننا شروع کر دیا تو ان کو بحیثیت نبی وہ ماننا شروع کر دیں گے۔ تو یہودی علماء کرام کے ہاتھ سے اثر و رسوخ، طاقت اور دولت آہستہ آہستہ سب کچھ نکل جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے آپ کی گرفتاری کے لیے اقدامات شروع کر دیے تھے، اور وہ اس واقعے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، جب انہی کا ایک حواری جوڈا رومن فوجیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچا، جن کو یہودی علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھجوایا تھا۔ باغ میں پہنچ کر جودا نے عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ چوما تاکہ رومن فوجیوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور وہ انہیں گرفتار کر لیں، اور اس غداری کے اسے 30 چاندی کے سکے ملنے تھے۔ گرفتاری کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ہائی پریسٹ کی رہائش گاہ پر لے جاتے ہیں، جہاں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم مسیحا ہو، جس پر عیسیٰ علیہ السلام جواباً ہاں کہتے ہیں، جس پر ہائی پریسٹ نے غصے میں آ کر اپنا جبہ پھاڑ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام پر توہین مذہب اور توہین علماء جیسے الزام لگائے، اور انہیں یروشلم کے رومن گورنر پونٹیس پلاٹے کی رہائش گاہ پر لے گئے، اور جہاں گورنر کے سامنے یہ الزام بھی لگایا کہ یہ شخص بادشاہت کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ لیکن جب پلاٹے نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو گلالی کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جو رومن بادشاہ ہیروڈ کے زیر اثر آتا ہے، وہی ہیروڈ کہ جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی قلم کروایا تھا، تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہیروڈ کے پاس بھجوا دیا۔ لیکن ہیروڈ کے دربار میں عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی لفظ نہیں بولا، اور ہیروڈ اور اس کے سپاہیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک قیمتی جبہ ڈال دیا اور انہیں بادشاہ سلامت کہہ کر آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور پھر پلاٹے کے پاس واپس بھیج دیا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھانے کا واقعہ ایکچوئل میں گرفتاری سے پہلے باغ میں ہی وقوع پذیر ہو گیا تھا، اور دیکھا جائے تو اس واقعے کے دوران ایگزیکٹلی کس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر اپنی طرف لے گئے، اور وہ کون شخص تھا کہ جسے رومن سپاہیوں نے عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر لیا تھا، اس کے متعلق کافی روایات موجود ہیں، تاہم جو حقیقی سچائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر موجود ہیں، اور جہاں پر معراج شریف کی رات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دونوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، اور یہ وہ واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے
ابھی ایک امتی کی حیثیت سے واپس بھی آنا ہے۔ مسلم شریف 7373، ترمذی شریف 2240، سنن ابن ماجہ 4075، مسند احمد 13016، ان تمام میں حدیث مبارک موجود ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول کرے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار پر دو زرد کپڑوں میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس طرح سے اتریں گے کہ جب وہ اپنے سر مبارک کو جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گیلے نہیں ہوں گے۔ اور مسلم 427، مسند احمد 12999 کے مطابق ایک اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اس طرح دیکھا تھا کہ وہ دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کعبہ کے دروازے کے قریب کھڑے ہیں، اور اس وقت بھی ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اور اسی خواب مبارکہ میں آپ کو پھر دجال بھی دکھایا گیا تھا۔ البتہ انفارمیشن کے لیے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ دمشق کی جس مسجد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، یہ وہی مسجد ہے کہ جس کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی دفن ہے، اور جسے مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے بعد اسلام کی چوتھی مقدس ترین سائٹ بھی سمجھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دیے گئے معجزات ہیں ان کے متعلق تھوڑا سا ڈسکس کریں گے مزید، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ لگتا ہے تو آپ اس کو لائک کیا کریں اور کائنڈلی شیئر کیا کریں تاکہ اس کی ریچ میکسیمم ویورز تک ہو سکے۔ نیکسٹ سیشن تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔